پی ایم کی اسامی کے لیے جب عمران نیازی نے اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی تو اپنے سی وی پر بنا اسپیلنگ مسٹیک کے بڑا بولڈ شولڈ کر کے جو اپنا سب سے بڑا اسکل مینشن کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ حسب فرمائش اپنے پیچھے جھاڑو شاڑو باندھ کے مور بن سکتے ہیں. وہ مور بھی بن سکتے ہیں بلکہ مور ناچ دکھا کر سب کا منورنجن بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اگر ان سے کہا جائے تو وہ ایسا مور ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں جو چوروں کو پڑ جاتا ہے. اچھا, ویسے میرے خیال میں یہ اچھا دھاری مور والا نیریٹو اچھا تھا. اچھا چلیں, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ اچھا نہ بھی صحیح تو کم از کم ڈویبل ضرور تھا, لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے نا, بیلنس آف پاور. یہ بیلنس آف پاور بڑی بری چیز ہوتی ہے, کبھی آپ کے حق میں کبھی آپ کے خلاف. اسی لیے تو جب عمران نیازی نے اپنے آپ کو مور کی بجائے شیر سمجھنا شروع کر دیا تو وہ ہو گیا نو مور. جی, بیلنس آف پاور ہوتا ہے, دنیا چلتا ہے, لیکن وہ کیا ہے کہ عمران نیازی نے تاریخ تراشی تو بہت کی ہے لیکن تاریخ سے کچھ سیکھا ویکھا نہیں ہے, ورنہ وہ اس مور والی مورل سٹوری سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ جاتا. کم از کم اتنا ضرور سیکھ جاتا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے تیتر اور بٹیر والی کہانی سے سیکھا تھا. وہ کیا تھا کہ لڑتے لڑتے ہو سکتی ہے گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. جی, سیکھا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کہ بیلنس آف پاور پاکستانی سیاست کی ایک بڑی ریالٹی صحیح لیکن سب سے بڑی ریالٹی نہیں ہے. اسی لیے تو انہوں نے بیلنس آف پاور کی ایکویشن میں اپنا میثاق جمہوریت کا فارمولا انٹروڈیوس کروایا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میثاق جمہوریت کے فارمولے نے تھوڑا پینک اٹیک ضرور دیا بیلنس آف پاور کی ایکویشن کو, اس لیے تو پروجیکٹ عمران کو بھی لانچ کر دیا گیا. لیکن اب وقت آہستہ آہستہ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ بیلنس آف پاور کی ایکویشن سے زیادہ ریلیونٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا فارمولا. اور اسی لیے تو اب یہ اچھا دھاری مور شور مچا مچا کر آسمان کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہے. اب اس کمبخت کو کون سمجھائے کہ یہ سیاست ہے, کوئی ناکام عشق تو ہے نہیں جہاں پر آپ بلند آواز میں ایسے شعر پڑھیں گے بڑے ہی رکت آمیز لہجے میں کہ بڑھا رہے ہیں میرا غم نشانیاں تیری, میں تیرا خط تیری تصویر تک جلا دوں گا. اب اس موٹے دماغ والے انسان کو کون سمجھائے کہ یہاں پر کرسی سے اتارنے والے شخص کو دوبارہ کرسی پر اس لیے نہیں بٹھایا جاتا کہ اس کے ووٹر جو ہیں وہ لعنت ڈانس کرنے میں مشاق ہوتے ہیں. نہ میرا بھائی نہ, انسان بن افسر نہ بن, گال کو ذرا سمجھ. اور بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں اس راز کو پا چکے ہیں کہ اگر انہوں نے, ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے جمہوری سپیس ون کرنی ہے تو انہیں ایک طویل جد و جہد کرنا ہوگی. جی, دونوں پولیٹیکل پارٹیز یہ بات سمجھ چکی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو کامیاب بنانا ہے, بامانی بنانا ہے, تو پہلے انہیں آئین پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا, گڈ گورننس کے ذریعے سے اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنا ہوگا. جی, دونوں پولیٹیکل پارٹیز یہ بات سمجھ چکی ہیں کہ جب جب انہیں بیلنس آف پاور کی ایکویشن کے ذریعے سے کسی بھی پروجیکٹ عمران کا سامنا کرنا ہوگا, جب بھی انہیں کرسی سے اتارا جائے گا تو انہوں نے عمران نیازی کی طرح پاگل نہیں ہو جانا, انہوں نے یہ شور نہیں مچا دینا کہ پاکستان کے اوپر بم گرا دو. یہی وجہ تو ہے کہ جناب آصف علی زرداری شدید دکھ کے باوجود اپنے آپ کو اس وقت کمپوز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے جب ظالموں نے ان کی شریکہ حیات کو شہید کر دیا تھا. تب آصف علی زرداری نے یہ نہیں کہا تھا کہ مار دو, جلا دو, توڑ دو. انہوں نے وہی بولا تھا جس کی توقع ایک جمہوری لیڈر سے کی جا سکتی ہے, اور انہوں نے بولا تھا پاکستان کھپے. اور اسی طرح جب میاں محمد نواز شریف کو پروجیکٹ عمران کی اڑنگی ماری گئی تو انہوں نے تو گالی کے جواب میں گالی نہیں دی, انہوں نے تو طیش میں آ کر اپنے حواس کو خدا حافظ نہیں بولا,
انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بم مار دو، گرا دو، جلا دو، توڑ دو. انہوں نے بھی وہی بولا جو ایک سیکھا ہوا پولیٹیشین بول سکتا ہے، اور انہوں نے بولا پاکستان پائندہ باد. اسی لیے عمران نیازی صاحب، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یہ نفرت انگیزی پھیلانا بند کیجیے. سیکھیے پاکستانی سیاست کی ڈائنمکس کو، کہ یہاں پر اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھے بغیر آپ کا سیاست میں اسکوپ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ نفسیاتی مسائل کا شکار کسی ایک ایسے بیچارے شخص کا جو خود کو بادشاہ سلامت سمجھتا ہے. جی سیکھیے عمران نیازی صاحب کہ آپ پاکستان پر بم گرانے سے ایوالو نہیں ہوں گے، بلکہ اگر آپ ایوالو ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اپنانے سے. عمران نیازی صاحب، قدرت نے آپ کو ایک نادر موقع دیا ہے کہ آپ اپنے اس جاہل یوتھیا کلٹ سے جان چھڑوائیں اور ایک جینون ووٹ بینک بنائیں. ویسا ہی ووٹ بینک جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور ایسا جینون ووٹ بینک بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہوگی، آپ کو خود غرضی کی دلدل سے نکلنا ہوگا، آپ کو ہیلپ پکارنا چھوڑنا ہوگا، اور آپ کو اپنی جد و جہد کو جمہوری بنانا ہوگا. جی عمران نیازی صاحب، پاکستان کو گوگستان بنانا چھوڑ دیجئے پلیز. کسی جاہل اور میسکولینٹی سے بھرے ہوئے، ٹھڈا کھائے ہوئے عاشق کی طرح بیہیو کرنا بند کیجئے. میک شور کیجئے کہ آپ اپنی ہزیمت سے کچھ سیکھ سکیں. اس لڑائی کو ذاتی مت بنائیے بلکہ جمہوری بنائیے. جی عمران نیازی صاحب، آپ احترام کرنا سیکھیے ان تمام پارلیمنٹیرینز کا، ان تمام سیاستدانوں کا جنہوں نے دہائیوں کی طویل جد و جہد کے باوجود انقلاب بے شک ارن نہ کیا ہو، لیکن ایک لیگیسی ضرور بنائی ہے. اور یہ وہی لیگیسی ہے جسے نہ تو آپ جیسے ووٹ چور چوری کر سکتے ہیں، اور نہ ہی چوروں کو پڑھنے والے مور. باقی آپ خود سمجھدار ہیں.